کا قانون ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ یاد رکھ لے۔ یہ جو سرکاریں ہیں، اب تم اللہ کے قانون سے کھلواڑ کر رہے ہو۔ جو اللہ کے قانون سے کھلواڑ کرے گا، نہ بی رہے گا، نہ جے رہے گا، نہ پی رہنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین، یہ شیعہ عالم دین ہے، آپ نے سماعت فرمایا، بہت ہی عمدہ انداز میں بیان فرما رہے تھے سرکار کے خلاف۔ وہ ایک کالے قانون کو رد کیا جائے، یہ قانون صحیح نہیں ہے، ہندوستان کے سمویدھان کو مانا جائے، سمویدھان کے خلاف یہ قانون جا رہا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بیرسٹر صاحب تمام فرقہ کے لوگوں کو دعوت دیے، چوٹی کے علماء کو بلائے، دعوت دیے۔ بیرسٹر صاحب کے ایک آواز پہ تمام ہندوستان کے کونے کونے سے علماء کرام، کسی مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہو، بریلی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہو، اہل حدیث ہو، اور بیرسٹر صاحب نے تمام لوگوں کو دعوت دیا، اور تمام لوگ بیرسٹر صاحب کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دارالسلام کو بھر دیے۔ آپ جب دارالسلام کی تصویر دیکھے ہوں گے، کتنا بڑا دارالسلام۔ آج دارالسلام کہہ رہا تھا کہ اور جگہ ہمیں چاہیے۔ دارالسلام کی آواز آ رہی تھی دارالسلام سے کہ میں چھوٹا ہوں۔ ایک حیدرآباد کی سرزمین پہ اتنا بڑا پروگرام جو کیا ہے، اور سرکار دیکھ رہی ہے کہ مسلمان کس طرح پریشان ہیں اس کالے قانون کو لے کر، اس گھٹیا قانون کو لے کر، اس غلیظ قانون کو لے کر۔ سرکار کو چاہیے کہ اس قانون کو واپس کرے۔ بہرحال قانون میں رد و بدل ہوتا رہا ہے وقف بورڈ کے اندر، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان کے جائیداد جو اللہ کو وقف کر دیا ہے اس کو آپ لے رہے۔ ناظرین، جیسا کہ اس شیعہ عالم دین نے کیا لاجواب بات کہی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مجلس، اس طرح کا پروگرام جو دارالسلام میں ایک آواز پہ ملک کے کونے کونے سے علماء کرام جمع ہوئے اور بیرسٹر صاحب کے بلانے پر آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس کالا قانون کو واپس لیا جائے، اور زندگی میں صدیوں بعد ایسا پروگرام ہوتا ہے جو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور بے شمار علماء کرام نے اس پر رائے رکھی کہ غلیظ گھندا یہ قانون بالکل کالا قانون ہے، اس سے بچا جائے، اور اس سے ہندوستان سرکار کو بھی سمجھنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو بھی اس بل کو منسوخ کر دینا چاہیے، اور کہنا چاہیے انہیں کہ مکمل طور پر کہ یہ صحیح نہیں ہے قانون۔ تو ناظرین، آپ نے مختصر دیکھا، آئیے ہم آپ کو اس شیعہ عالم دین جو کہہ رہے ہیں ان کی بیان آپ کو مختصر سناتا ہوں، سنیے کیا کہہ رہی ہے۔ وقت نہیں ہے، لیکن آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ ایسے مواقع آتے ہیں 100 سال میں ایک بار کہ ہندوستان میں شاید ہی اتنا بڑا اجتماع کبھی ایک بل کی مخالفت میں جمع ہوا ہو۔ میں تمہید میں جانا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا جھوٹ کا پرندہ بیان کیا جا رہا ہے، کیسے کیسے افکاروں کو لا کر پیش کیا جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی کوئی سچائی نہیں ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ مجھے یہاں پر راحت بہت یاد آ رہے ہیں، انہوں نے بہترین شعر کہا تھا اس موقع کے لیے کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو، یہ اعلان سرکاری ہو گیا۔ جھوٹوں نے کہا جھوٹوں سے سچ بولو، یہ اعلان سرکاری ہو گیا۔ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہے سچ بولو۔ بے شک۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، یہ شیعہ عالم دین تھے، کس طرح بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بی جے پی کے بارے میں، اتنا اچھے انداز میں بول رہے تھے
کہ بول دو یہ قانون جو بنا ہے یہ گندا اور گھٹیا قانون ہے، اس قانون کو واپس لے. ہماری احتجاج، ہم لوگ اس طرح کا پروگرام، پہلا پروگرام ہے، ہم کرتے رہیں گے اور اس پروگرام سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، احتجاج کرتے رہیں گے. اس لیے کہ جن لوگوں نے وقف کیا ہے وہ اللہ سے ڈر کے اللہ کو وقف کیا ہے، اپنے ملک کے لیے وقف کیا ہے، لوگوں کے لیے وقف کیا ہے. جو متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، نیک لوگ ہیں وہ وقف کیے. وقف کا مطلب یہ اللہ کو دے دیا اپنی زمین. نیک لوگ تھے، آپ اس کو آپ ہڑپ رہے، اس کو آپ چھین رہے. تو ناظرین آپ ضرور کامنٹ کریں اس بیان کو لے کر اور بتائیں ہمیں. اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں. اس طرح کا ویڈیو لے کر آتا ہی رہتا ہوں.